بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں معراج کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم کے ساتھ دھویا اور پھر اسے اسی جگہ لگا دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ مسجد الحرام لے گئے، اور پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے براق سے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے طیبہ یعنی کہ مدینہ منورہ میں نماز ادا کی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، یعنی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پر پھر سوار ہوئے، اس کا ایک قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آپ نے مدین میں نماز ادا کی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا، انہوں نے یہیں قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک اور مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیں۔ پھر آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی راستے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی کہ آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کی عمر کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا
ان کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا اور انہیں ذرا برابر بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا حال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونٹ اور بکریوں کی طرح چل رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کا درخت ہے اور یہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک قطرہ میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی اس درخت کے پتے اور کانٹے کھلائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئیں گے۔ بدکاروں کا انجام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے اور ان دسترخوانوں میں کچھ انتہائی بہترین قسم کے کھانے تھے۔ ایک طرف بہت ہی عمدہ قسم کا بھنا ہوا گوشت تھا اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ لوگ بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا پھر وہ بدکار عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن ان کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھی۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ اور پھر ایسے عالموں کا انجام آپ کو دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کے ہونٹ اور زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور پھر جب کٹ جاتے تو دوبارہ پیدا ہو جاتے اور پھر کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا، یعنی کہ ان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی نماز میں امامت کرانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء کرام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، وہاں سے ایک بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور بہترین قسم کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی کہ میرے عشرت قدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، نہ ہی مجھ سے بڑھ کر اور میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھے قرض دیتا ہے، یعنی کہ نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ ہی سب سے بہترین خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبد الاعزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبد الاعزیٰ زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک تھی، وہاں کے پھل بہت بڑے تھے، وہاں کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کے درخت کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے 2 نہریں نکل رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک شراب کی ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔
یعنی جس شکل میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے اتنے زیادہ موتی اور یاقوت گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک بدلی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آ گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اگر میں نے اس سے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی آگے کا سفر طے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد، اللہ پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ اس وقت میں نے اللہ پاک کی تعریف بیان کی اور پھر مجھے اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ پاک نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی: اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام انبیاء کرام کے لیے جنت حرام رہے گی، اور اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر یہ نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کروائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اور پھر نہ کر سکے، میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر وہ نیک عمل کرے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر وہ بدی نہ کرے تو پھر بھی 1 نیکی اس کے عمل میں لکھ دوں گا، اور اگر وہ بدی اس نے کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ قرض کا صلہ صدقے سے بڑھ کر ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا: سائل جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اس وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا۔ داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات تک نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ مسکرا سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے مسکراتا۔ پیارے ناظرین، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ بات ہوتی تو معراج کے واقعے کی کیا خصوصیت ہوتی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے گئے واقعے پر بھلا کیوں کوئی مذاق اڑاتا؟ معراج کے واقعے میں اس مسئلے پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں۔
اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے پر بہتری اس پر ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ واقعہ عجیب اور اتنا طویل سفر ایک لمحے میں ہی پورا ہو گیا، یا یوں کہیں کہ اللہ پاک نے کائنات کے وقت کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ انتہائی تھوڑے سے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کے اوقات اور کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، کیونکہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی۔ کیونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نام اسی بنا پر رکھا گیا ہو، کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت پڑھائیں اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، اور پھر باقی نمازیں بھی اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھا کر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی، اور یہ تمام نمازیں خانہ کعبہ میں ہی پڑھی گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے تو بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن اول وقت میں ان نمازوں کی ادائیگی کروائی اور دوسرے دن آخر وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اسی طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں، کیونکہ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا، اور ہمیں نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھتے رہے۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔